ایک باپ جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا اور اس زنا کے نتیجے میں بیٹی نے اپنے باپ کے ایک ناجائز بچے کو جنم دیا ہے۔ جی ہاں، بیٹی نے اپنے باپ کے ایک ناجائز بچے کو جنم دیا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد شاید آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات آئے گی کہ یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ ایک پلانٹیڈ سٹوری ہوگی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ حقیقت پر مبنی ایک کہانی ہے اور یہ واقعہ پاک کا ایک علاقہ ہے احمد یار، وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اور آپ لوگوں کی تسلی کے لیے میں مقدمہ نمبر ایف آئی آر کا بتا دیتا ہوں، آپ چاہیں تو تحقیق کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایف آئی آر اس تھانے کے اندر درج ہوئی ہے کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی سے زنا کیا ہے اور اس بیٹی نے اپنے باپ کے ایک ناجائز بچے کو جنم دے دیا ہے۔ ایف آئی آر کا مقدمہ نمبر ہے 664/24۔ اس ایف آئی آر کا مقدمہ نمبر ہے۔ آپ چاہیں تو پاک پتن سے اگر کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کو پتا ہوگا، آپ اس ایف آئی آر کو نکلوا سکتے ہیں اور اس ایف آئی آر کو پڑھ سکتے ہیں کہ اس ایف آئی آر میں کیا کچھ لکھا گیا ہے اور ایف آئی آر کس کے اوپر درج ہوئی ہے۔ اب اس واقعے کی تفصیل تھوڑی سی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ 2002 میں نیاز احمد نامی شخص کی شادی ہوتی ہے اور شادی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ پروین نامی عورت کے ساتھ۔ اب کچھ عرصے کے بعد ان کے گھر اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی جیسی نعمت سے نوازتا ہے اور ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے شہر بانو۔ یعنی کہ قاسم اور پروین کی شادی 2002 میں ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی جیسی نعمت سے نوازتا ہے۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو نیاز احمد تھا، اس کو شک تھا کہ اس کی بیٹی کے، اس کی بیوی کے کسی مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کس مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات میں ہے۔ وہ اپنے طور پہ جو ہے اس کے اوپر نظر رکھتا ہے، لیکن کوئی ایسا سراغ نہیں ملتا جس سے پتہ لگایا جا سکے کہ یہ کس مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات میں ہے۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب نیاز احمد اپنی بیوی کے اوپر شک کرتا تھا تو بیوی نے گھر میں لڑائی جھگڑا کر دیا سچی ہونے کے لیے کہ میں ایسی عورت نہیں ہوں، آپ میرے اوپر شک کرتے ہیں۔ اب ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ نیاز احمد غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ تو جو اس کی بیوی پروین تھی وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لیتی ہے اور وہ اپنی والدہ کے گھر چلی جاتی ہے اور 8 ماہ کا عرصہ وہاں پہ گزارتی ہے اور دوبارہ شادی کر لیتی ہے۔ اب جب 8 ماہ کا عرصہ اس کا وہاں پہ گزرتا ہے تو جب یہ نیاز احمد کے نکاح میں تھی تو وہاں پہ اس کا ملنا جلنا، فون پہ باتیں کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ اپنی والدہ کے گھر جاتی ہے، وہاں پہ خوب اس مرد کے ساتھ فون پہ باتیں کرتی ہے اور اس کے ساتھ ملتی جلتی بھی ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے۔ اب وہ جو شخص تھا وہ قاسم اس کا نام ہے اور وہ نیاز احمد جس شخص نے اس کو طلاق دی تھی اس کا ہی چھوٹا بھائی تھا قاسم، جس کے ساتھ اس عورت کے ناجائز تعلقات تھے۔ اب یہ شادی کر کے اسی گھر میں واپس آ جاتی ہے جہاں سے اس کو طلاق ہوئی تھی۔ اب جب طلاق ہوئی تھی تو اسی گھر میں اس کا واپس جانا اس شوہر کے لیے بھی باعث ٹینشن بن گیا تھا کہ یہ عورت جو تھی میرے بھائی کے ساتھ ناجائز تعلقات میں تھی، جو کہ مجھے آج تک پتہ نہیں چلا یا میں نے اپنے بھائی کے اوپر شک نہیں کیا۔ اب جب یہ عورت اس گھر کے اندر چلی جاتی ہے تو ایک دن قاسم گھر پہ نہیں تھا، وہ فیکٹری میں جاب کرتا تھا اور جو نیاز احمد ہے یہ گھر آتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ آ کے زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ اس کی سابقہ بیوی۔ اب جو پروین بیوی تھی یہ اپنے شوہر کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی، یا ان کے سابقہ شوہر کو پاس نہیں آنے دیتی، اور لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد جب قاسم گھر میں آتا ہے تو یہ عورت اس کو بتاتی ہے کہ آپ کے بھائی نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، کیوں نہ اب اس کو گھر سے نکالا جائے اور اس گھر کے اندر ہمارا راج ہو۔ جو گھر تھا یہ قاسم اور نیاز 2 بھائی تھے، ان کا کوئی تیسرا بھائی یا بہن نہیں تھی جن کے نام پہ یہ جائیداد ہوتی، بلکہ اس عورت نے پلان بنایا کہ یہ جو اس کے حصے میں جگہ آتی ہے وہ بھی ہم اپنے نام کروا لیتے ہیں تاکہ یہ اس گھر سے دفع ہو جائے گا، اس گھر کے اوپر ہمارا راج ہوگا، میں جو مرضی کروں گی۔ اب یہ قاسم کو تیار کرتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو جو ہے وہ اپنے شوہر کے پاس بھیجتی ہوں، یہ نشے میں ہوتا ہے اور یہ اس کے ساتھ درندگی کرے گا، ہم اس کے اوپر ایف آئی آر کروانے کے لیے اس کو بلیک میل کریں گے اور اس سے یہ گھر نام کروا لیں گے۔ اب قاسم اور پروین نے پلان کر کے اپنی بیٹی کو تیار کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی 20 سے 22 سال عمر ہو چکی تھی اور وہ اس کو تیار کر کے اس کو مائنڈ سیٹ کر کے اس کے ہی باپ کے پاس بھیجتے ہیں۔ اب وہ نشے میں تھا، اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ درندگی کی، بدفعلی کی اور اس بدفعلی کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ اب پروین نامی جو عورت تھی اس نے کیا کیا کہ جب وہ حاملہ ہو جاتی ہے اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ نے یہ درندگی کی ہے، اس کے پیٹ میں
آپ کی بیٹی کے پیٹ میں آپ کا بچہ ہے اور میں اب آپ کے اوپر ایف آئی آر بھی کرواؤں گی، نہیں تو یہ گھر میرے نام کر دیں اور یہاں سے دفع ہو جائے۔ شروع میں جو نیاز احمد تھا اس نے کہا کہ میں اس طرح کا کام نہیں کروں گا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ میرے اوپر ایف آئی آر کروائے گی تو اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے نام یہ گھر کر دیتا ہوں۔ اب وہ یہ کہہ کے وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور تقریباً 8 سے 9 ماہ واپس گھر نہیں آتا، جس کے نتیجے میں جو شہر بانو تھی اس کے ہاں ایک ناجائز بچہ جنم لے لیتا ہے۔ اب جو اس کی والدہ تھی اس نے سوچا جائیداد کی خاطر یہ کچھ کیا تھا لیکن وہ بھی نہیں ملی، اب اس کی شادی کرنی ہے تو کیا منہ دکھائیں گے اس معاشرے میں۔ اب وہ متعلقہ تھانے میں جاتی ہے، پولیس اسٹیشن ہے احمد یار، وہاں پہ جا کر ایک ایف آئی آر کرواتی ہے اور ایف آئی آر کرواتی ہے کہ میرے شوہر نے میری بیٹی کے ساتھ درندگی کی ہے، میں پہلے نکاح میں تھی، میں نے ڈیورس لے لی، معاملات تھے، مارتا پیٹتا تھا، یہ وہ ساری چیزیں وہ اس پہ لکھاتی ہے اور ایف آئی آر کروا دیتی ہے اپنے شوہر کے اوپر۔ اس نے ایف آئی آر اس لیے کروائی کہ اس معاشرے میں تاکہ میں منہ دکھا سکوں کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ میرے شوہر نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ کہ یہ ہمیں لگا کہ شاید یہ ایک جھوٹی کہانی ہے، بلکہ جب یہ ایف آئی آر ہمارے پاس آئی تو یقین کریں پڑھنے کے بعد انسان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر ایک باپ بیٹی کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے، اس رشتے کے علاوہ ہم کسی کے اوپر یقین نہیں کر سکتے۔ اب اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ لاہور کے اندر ایک بھائی نے اپنی سگی بہن کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائے، اس طرح کے کئی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے لمحہ ہے فکریہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر، اس ملک کے اندر کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی درندگی کرتا ہے تو اس قانون کے اندر کوئی ایسی سزا رکھی جائے جس سے اس شخص کو ایسی سزا دی جائے تاکہ وہ اس معاشرے کے لیے نشان عبرت بنے۔